انصار بھائی صاحب، میں ذرا آپ سے اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ آپ نے درست پوائنٹ آؤٹ کیا کہ عمران خان صاحب کو نہیں کرنا چاہیے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے الجھنا نہیں چاہیے. ماضی کے اندر بھی ایسے سبق موجود ہیں جنہوں نے جس بھی سیاستدان نے یہ کیا یا غلطی کی، پھر ظاہری بات ہے سیاسی طور پر آپ کو اس کا ایک جرمانہ بھی دینا پڑتا ہے. لیکن عمران خان صاحب ایک حد عبور کرتے ہیں، بہت زیادہ ایگریشن دکھاتے ہیں، پھر بعد میں فواد چودھری صاحب آ جاتے ہیں، وہ وضاحت دیتے ہیں کہ نہیں ایسے ہے، لیکن لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے، کلیئرٹی تو سمجھ آ جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کس کو کیا کہہ رہے ہیں. یہ جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کے بارے میں پوری حکومت یہ کہتی ہے کہ آج بھی وہ بڑے لاڈلے ہیں، آج بھی ان کو ایک خاص سٹیٹس حاصل ہے. کیا یہ بات حقیقت کے قریب ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب فرق ہو گیا ہے معاملہ بہت؟ دیکھیں، آج کے جو عمران خان صاحب، پہلے کا تو ظاہر ہے ایک ان کو فیورز دی گئیں، اس میں کوئی شک نہیں. جس طرح الیکشنز، یہ جو ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے 2018 کے الیکشنز ہیں، جو فیکٹس ہیں وہ سب کو پتہ ہے. پھر جس طرح کی طریقے سے ججمنٹس آئیں، مطلب ہے کہ ان کو فیور کرنے کے لیے یا ان کے مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یا ان کو فکس کرنے کے لیے، وہ سب کچھ تو مطلب ہے کلیئر ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، آج کے جو عمران خان صاحب ہیں نا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں خطرناک ہو گیا ہوں، بیسیکلی ایک عمران خان صاحب ان کی خود وہ جو بات کرتے ہیں، پھر ان کی ایک سوشل میڈیا کی ٹیم ہے جو انفارچونیٹلی انتہائی بدتمیز ہے، اور کوئی اس کی مطلب ہے کہ لمٹس نہیں ہے. وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کسی قسم کی وہ کیمپینز اور ٹرینڈ چلا سکتے ہیں، اور چلاتے ہیں وہ انفارچونیٹلی. عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی کا لیول ہے نا اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے سب کو ڈیفینسو میں ڈالا ہوا ہے. اس نے جتنے بھی مطلب ہے کہ جو آپ کہہ دینا کہ جتنی بھی سائڈز ہیں، جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کو ڈیفینسو پہ ڈالا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے نا کہ جی بعض اوقات ہمیں نظر آتا ہے کہ جی کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جہاں پہ ایک ان کے خلاف ایک ایکشن ہونا چاہیے، اور شاید جو ماضی میں بہت سے لوگوں کے متعلق ہوتا رہا ان کے اگینسٹ نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے کہ اس کی یہ وجہ یہ ہے کہ سب لوگوں کو انہوں نے بیک فٹ پہ رکھا ہوا ہے، ایون گورنمنٹ کو بیک فٹ پہ رکھا ہوا ہے، اس حکومت کو بھی. لیکن حکومت کا میں ایک بات ضرور یہ کہوں گا کہ جس طرح دیکھیں یہ جو دہشت گردی کا کیس بنایا، بھائی جب کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انہوں نے کر لی، جب سٹارٹ ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، تو آپ کو اننیسیسریلی کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ اپنی کنفرنٹیشن کو؟ آپ اپنی پرفارمنس کی طرف توجہ دیں. آپ عمران خان صاحب کو بک کرنا چاہ رہے ہیں کبھی ایک کیس میں کبھی دوسرے کیس میں، اگر جہاں پہ کرنا ہے تو سالڈ طریقے سے جائیں. اور الیکشن کمیشن میں جس طرح توشاہانہ کا کیس ان کا چلا، جو خبریں میں نے پڑھی ہیں، مطلب ہے کہ جس قسم کا وہاں پہ آرگومنٹس ایک دوسری طرف سے ہوتے رہے، اب مجھے نہیں پتا کس قسم کا فیصلہ آئے گا، لیکن جو کیس پریزنٹ کیا گورنمنٹ کی طرف سے یا ان کے ایم این اے کی طرف سے، میرا خیال ہے کہ وہ کوئی اتنا امپریسو نہیں تھا. حالانکہ یہ وہ توشاہانہ کا کیس ہے جو کہ میری نظر میں کافی سٹرونگ کیس تھا اگینسٹ عمران خان. اور اگر فرض کریں کہ اس کیس میں فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو زیادہ اپنی انکمپٹنس اور نالائکی کی طرف دیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں گے کہ نہیں ان کو تو کوئی فیور کی جا رہی ہے. لیکن اینی ہاؤ لاڈلے کا یہ ہے کہ دیکھیں پریشر ڈال رہے ہیں وہ، اور اس پریشر کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دوں، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری سائڈز جو ہیں، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو obviously اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی آ جاتی ہے کہ عمران خان صاحب نے ہر ایک کو ٹیک آن کیا، بٹ کہ وہ اتنے پاپولر ہیں تو وہ ایک ان کو وہ ایک امیونٹی بھی حاصل ہے ایک قسم کی، اور وہ جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. ایک معاملہ جو کہ اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، ابھی یہ خیر ہم نے تو بات بہت سی یہاں پر ہوتی ہے، ایک لاوا تو موجود ہے جو پک رہا ہے عوام میں، وہ مہنگائی کا ہے، وہ بجلی کے بلوں کا ہے. ہر روز آپ لوگوں کو جسٹیفیکیشن، آپ خود ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، آپ انتخابات کو ڈیلے بھی کر لیں، اگلے سال پر بھی لے جائیں. ابھی انصار بھائی صاحب بھی کہہ رہے تھے فائدہ سیاسی طور پر آپ کو نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا، اور سیاسی کیپٹل آپ کا یہ تو اب میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی خود بھی وہ فرماتے ہیں کہ تباہ کر دیا ہے آج کی حکومت نے، اور جتنا سب کچھ ہوا ہے. اور یقینی طور پر میاں نواز شریف صاحب خوش نہیں ہیں جس طرح سے آج کل معاملات چلائے جا رہے ہیں. فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس حکومت کو اگر آپ الیکشن اگلے سال بھی کروائیں اور ایون اگست تک لے جائیں تب بھی. دیکھیے الیکشن کا تو ظاہر ہے جو اس اسمبلی کی ایک آئینی مدت ہے وہ اس نے پوری کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن انشاءاللہ تعالی ہوگا. یہی فیصلہ اس وقت جو ہے وہ حکومت کا ہے اور اتحادی جماعتوں کا ہے. لیکن یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جو آپ نے بات کی ہے
کہ حکومت جو ہوتی ہے ظاہر ہے وہ جو عوامی مقبولیت ہے وہ ایک بہت بڑا پیرامیٹر ہوتا ہے الیکشن میں جانے کے لیے، اور عوام جن مسائل کا شکار ہیں، مہنگائی کی شکل میں ہیں، بجلی کی بلوں کی شکل میں ہیں، گو کہ اس کی بنیاد ہم نہیں ہیں۔ پچھلے 4 سال میں جو معیشت کی تباہی ہوئی ملک میں، اور جو مہنگائی کا ایک گراف جو ہے جس تیزی کے ساتھ اوپر آیا، اور مہنگائی کے جن نے جس طرح پوری قوم کو قابو کیا، آپ یہ کہیں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے اور یہ رہے گی کہ ہم عمران خان کے دور کے مہنگائی کے اس جن کو بے قابو ہونے کی بجائے دوبارہ بوتل میں بند کریں، اور یہ ایک مشکل کام ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں، اور ہم اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہیں۔ آج اگر ہم پبلک میں جاتے ہیں، آج بھی مجھے مختلف اپنے علاقوں سے ظاہر ہے ہمارے سپورٹر ووٹرز ہمارے ہمدرد ہر جگہ موجود ہیں، فون کر کے بھی بتاتے ہیں لوگوں کے احساسات اور جذبات ہم سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ بالکل ان کی اگر پبلک کی ایکسیس اگر ڈائریکٹ پرائم منسٹر تک نہیں ہوتی، یا پرائم منسٹر کو ڈائریکٹ کال نہیں کر سکتے، تو وہ اپنے جذبات جو پرائم منسٹر تک پہنچانے ہوتے ہیں وہ ہمارے تک پہنچاتے ہیں، اور ہم ان کے جذبات آگے بھی پہنچاتے ہیں، میڈیا کے ذریعے بھی پہنچتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ تو آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم آگاہ ہیں، آپ کو اس بات کا تو پتہ چل گیا نا کہ آپ عوام ان مسائل کا ڈیلے کر لیں الیکشن کو، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ آپ لوگ الیکشن ڈیلے کر لیں، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھیں منیب صاحب، میں آپ کی اس بات سے کہ اگر حالات کنٹرول میں نہیں آتے تو پھر یقیناً الیکشن ڈیلے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ لیکن جس طرح ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہماری کیبنٹ کے ممبران سینئر ترین لوگوں پہ مشتمل ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، اور بڑی دل جمی کے ساتھ، بڑی نیک نیتی کے ساتھ وہ دن رات کام کر رہے ہیں اس کوشش میں ہم کہ انشاءاللہ حالات کو قابو کریں، مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کریں، پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے، پاکستان کے اندر خوشحالی آئے، پاکستان کے اندر یہ جو افراتفری ہے معاشی طور پہ اور عوام کی زندگیوں کے اندر جو آپ یہ کہیں کہ پچھلے 4 سال کا جو عذاب آیا ہوا ہے اس کو کنٹرول کریں، وہ عذاب آپ کے کھاتے میں، وہ عذاب آپ کے کھاتے میں۔ میں ٹوورڈ دی اینڈ بھٹی صاحب، ٹھیک ہے الیکشن انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کروانے اور عمران خان سے ڈکٹیشن نہیں لینی، سیاسی نقصان ابھی بھی ہو رہا ہے، ہم سب کو پتہ ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کسی طرح سے وہ جو کال کا کہ میں کال دے دوں گا عوام آ جائیں گے، یہ اس کی وجہ سے اس دھمکی کی وجہ سے اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں ارلی الیکشن کا، یا آپ کو لگتا ہے نہیں؟ الیکشن مجھے دیکھیں اب تو اس سال تو ممکن ہی نہیں ہے، اگلے سال کے شروع میں اس کارکردگی اس پرفارمنس کے ساتھ ڈیزاسٹر ترین پہلے 75 سالوں میں میں نے یہ 5 مہینے کسی بھی حکومت کے دیکھے ہیں، تو وہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن مجھے وقت پہ ہوں گے۔ فرسٹریشن ڈپریشن کا یہ حال ہے کہ عمران خان صاحب پی ٹی وی استعمال ہوتا ہے اور عمران خان کو مذہب کا کارڈ اتنی بے دردی سے استعمال کیا جاتا ہے کہ مجھے ڈر لگا ہے کہ یہ اگر ہر طرف سے ہو جائے تو اس طرح کے معاملات پہ عمران خان صاحب پہ ہوا، ادھر 2 وفاقی وزراء پر پرچے ہو گئے، نہیں ہونے چاہیے کہ بالکل نہیں ہونے۔ مذہب کو سیاست سے خواہ وہ مسلم لیگ نون ہو، تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو، لیکن جس طرح باقاعدہ منظم طریقے سے وہ پی ٹی وی پہ ہوا ہے وہ تو بالکل بہت افسوس۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ کر لیں یہ ہر مہینے ہر گزرے دن کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ اس میں ایک بڑا عجیب سا ہم اس میں شامل تھے، روز مہنگائی پہ عمران خان صاحب کی بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس پہ رولے ڈالتے تھے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، لیکن اب مجھے تو عمران خان مسیحا لگنے لگ گئے۔ یعنی دیکھیں کہ توقع ہی نہیں تھی، میرا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 40% اور 27% مہنگائی، ڈالر، اسٹاک ایکسچینج، غربت، بے روزگاری، اور پھر جس طرح کسی دوست ملک کا منہ نہ لگانا ان ساروں کو، اور پھر جس طرح یہ معاملات ڈے بائی ڈے چل رہے ہیں، آپس کے ان کے اندر کے معاملات جس طرح ڈے بائی ڈے چل رہے ہیں، یہ تو توقع ہی نہیں تھی۔ یہ ہر روز عمران خان صاحب کو مضبوط کرتے ہیں، عمران خان ویک ہوتا ہے یہ اس کو انجیکشن اور ڈرپیں لگاتے ہیں۔ مطلب آپ کو لگتا ہے وہ پرفارمنس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ سر آپ کا اس وقت سوچئے کہ اس وقت آدھے پاکستان سے زیادہ کا مسئلہ کیا ہے؟ سیلاب۔ میرا آپ اور سارے جو بچ گئے ہیں سیلاب سے ان کا کیا مسئلہ ہے؟ اور عمران خان صاحب کی بھی اس وقت کلیئرلی طور پر وہ جتنے جلسے انہوں نے کیے اس طرح لوگوں میں چلے جاتے تو شاید وہ بھی لوگوں سے کوئی ہمدردی ہو پاتی۔ ان کا بھی ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ کہ میں کسی طرح آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں کروں، ان کی سیاست بھی اس کے لیکن یہ جو جلسوں میں اتنے بڑے بڑے لوگ بھرے کس وجہ سے؟ مہنگائی، بے روزگاری، غربت، ایسے ہی بالکل ٹھیک ہے۔